روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے اور نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے؟ روزہ کے حوالے سے میرے خیال سے ہمارے یہاں بچہ یہ جانتا گئے کہ اسلام کے جو ارکان گئے اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں گئے. ارکان کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم عام زبان میں جس کو ستون کہتے ہیں، جس کو کھمبا کہتے ہیں، رکن کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ستون کسی چیز کا کھمبا، کسی چیز کا ستون. اب ایمان اور اسلام کے ارکان کے بارے میں ہمارے یہاں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے ارکان میں سے گئے. انہی 5 چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر کلمہ شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر نماز کا ذکر کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر روزے کا ذکر کیا جاتا ہے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر حج اور زکوٰۃ کا ذکر کیا جاتا ہے. بچپن میں میرے خیال سے آپ میں سے ہر کسی نے مدرسے میں یہ سیکھا ہوگا کہ اسلام کے یہ 5 ارکان گئے، اسلام کی یہ 5 بنیادی عبادتیں گئے. تو انہی 5 عبادتوں میں سے ایک عبادت کا نام روزہ گئے. روزہ یہ نماز کی طرح ایک اہم عبادت گئے، ایک اہم فریضہ گئے. اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا گئے، جان بوجھ کر کے روزہ ترک کرتا گئے، تو ایسے شخص کے حوالے سے جو حدیث پاک میں وعید بیان کی گئی ہے، جمعہ کی نماز میں تو ایک وعید میں نے بتائی کہ ایک روزہ جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا گئے، اب اس کے بدلے میں بندہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، تب بھی جیسا اجر اس ایک روزے کے بدلے میں حاصل ہوتا، ویسا اجر اور ویسا ثواب زندگی بھر کے روزوں کے ذریعہ حاصل نہیں ہوگا. یہ نقصان اور یہ وعید جو حدیث پاک میں بتائی گئی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر جان بوجھ کر بغیر عذر کے کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا گئے تو ایسا شخص کمبخت ہوتا گئے، ایسا شخص شقی کہلاتا گئے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ گئے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ بغیر عذر کے ترک کرنے والے کے حوالے سے کتنی سخت وعیدیں گئے. تو اہم عبادت، اہم فریضہ گئے، بغیر عذر کے روزہ ترک کرنا یہ سخت گناہ، سخت ناجائز و حرام گئے. اور روزہ رکھنا یہ ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان، عاقل بالغ مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے.